شہرہ آفاق مصنف امتیاز کلیانوی کی مشہور زمانہ آپ بیتی امتیاز نامہ اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 38 پہلی ہجرت۔ سعودی عرب جانے کا پروگرام بالکل اچانک بنا۔ پروگرام کیا بنا، گویا ہوا اڑا کر لے گئی۔ یہ جولائی 1993 کی بات ہے۔ ان دنوں میں پنڈی میں رہائش پذیر تھا اور CSS کی تیاری کر رہا تھا۔ ایک دن ظفر کو فون کیا اور ظفر سے ملاقات کا پروگرام بنا کہ اگلے دن 12 بجے پنڈی صدر میں ملاقات ہوگی۔ میں تو مقررہ وقت پر پہنچ گیا مگر ظفر نہیں آیا۔ اس روز گرمی بھی بلا کی تھی۔ میں نے PCO سے ظفر کو فون کیا تو ظفر نے ہی اٹھایا۔ میں نے غصے سے کہا، میں یہاں دھوپ میں سڑ رہا ہوں اور جناب دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظفر نے میرے غصے کا برا منائے بغیر کہا، شکر ہے تمہارا فون آ گیا ورنہ میں تم سے رابطہ کیسے کرتا۔ اس وقت موبائل فون کی سہولت نہیں تھی۔ دراصل ایمرجنسی میٹنگ تھی، اس لیے میں نکل نہیں سکا۔ ابھی مصروف ہوں، تقریباً 1 گھنٹے بعد نکلوں گا۔ میں نے شدید غصے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے ابھی مزید 2 گھنٹے دھوپ میں خوار ہونا پڑے گا، کیونکہ 1 گھنٹے بعد آپ نکلو گے اور 1 گھنٹہ اسلام آباد سے پنڈی پہنچنے تک لگ جائے گا۔ خیر، ظفر کی معذرت کے بعد میں انتظار کرنے پر راضی ہو گیا اور فون بند کرنے کے بعد سوچنے لگا کہ یہ 2 گھنٹے کیسے گزاروں گا۔ وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر مٹر گشت شروع کر دی۔ ایک جگہ پر دیکھا تو میری ہی عمر کے چند لڑکے کھڑے تھے۔ وقت گزاری کے لیے ان سے گپ شپ شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ سعودی عرب کی کسی کمپنی کے لیے انٹرویو دینے آئے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میرا 8واں یا 9واں نمبر تھا۔ میں نے سوچا چلو اپنی قابلیت ہی آزماتے ہیں۔ یہ جو CSS اور انگلش لینگویج وغیرہ کی تیاری کر رہا ہوں، عملی طور پر بھی ان سے کچھ حاصل ہوتا ہے کہ نہیں۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس کوئی کاغذات تھے نہ ہی درخواست، سوائے شناختی کارڈ کے۔ پہلے تو میں پریشان ہوا، پھر میں نے سوچا چلو بات تو کرتے ہیں، اور پھر میں نے کون سا نوکری کے لیے سعودی عرب جانا ہے، بس 2 گھنٹے ہی تو گزارنے ہیں۔ اپنی باری پر جب میں اندر گیا تو کلرک نے مجھ سے ڈاکومنٹس بمائے درخواست مانگے۔ میں نے کہا وہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ میری بات سن کر کلرک تھوڑا حیران ہوا اور غصے سے بولا، بغیر ڈاکومنٹس اور درخواست کے میں تمہیں شیخ سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں نے آفس کے اندر آ کر بڑی راحت محسوس کی تھی، کیونکہ دھوپ میں 2 گھنٹے خوار ہونے کے بعد اب کہیں جا کر AC والے آفس میں ٹھہرنے کا موقع ملا تھا، اور میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے کلرک سے بحث شروع کر دی کہ ابھی میرا انٹرویو لے لو، اگر میں سلیکٹ ہو گیا تو کل سارے کاغذات بمائے پاسپورٹ لے آؤں گا۔ مگر کلرک اپنی جگہ پر اڑا ہوا تھا کہ بغیر کاغذات میں تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مجھے پتا تھا کلرک ٹھیک کہہ رہا ہے، اور بغیر درخواست اور تعلیمی اسناد کہ کوئی انٹرویو کیسے دے سکتا ہے، مگر میں بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا، کیونکہ مجھے کون سا انٹرویو دے کر سعودیہ جانا تھا۔ مجھے تو بس اس ٹھنڈی جگہ پر 1 گھنٹہ گزارنا تھا، اور بس۔ ہم دونوں اپنے اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھے۔ خدا جانے ہماری یہ بحث اور کتنا طول پکڑتی اور کیا رنگ لاتی کہ اتنے میں شیخ خود باہر آ گیا۔ شیخ بھی میری ہی عمر کا یا مجھ سے چند سال بڑا لڑکا ہوگا۔
اس نے بڑی صاف انگلش بولتے ہوئے امریکن لہجے میں کلرک سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ کلرک سے پہلے میں نے انگلش میں جواب دیا کہ میں 3 گھنٹے سے دھوپ میں کھڑا ہوں اور اب انٹرویو کی میری باری آئی ہے، تو یہ مجھے اندر جانے نہیں دیتا۔ شیخ نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس کے پاس کوئی کاغذات نہیں ہیں، بلکہ یہ تو درخواست تک نہیں لایا۔ میں نے بھی ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا کہ میری قابلیت اس نوکری کے لیے موزوں ترین ہے۔ آپ میرا انٹرویو لے لیں، اگر میں آپ کے معیار پر پورا اترا تو کل میں سارے کاغذات لے آؤں گا، ورنہ آپ بھی خوش اور میں بھی۔ خدا جانے شیخ کو میری کون سی بات پسند آئی کہ وہ واپس اپنے کمرے کی طرف چل پڑا اور ساتھ ہی مجھ سے بولا کم ود می۔ میں نے مسکرا کر کلرک کی طرف دیکھا اور شیخ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کمرے میں پہنچ کر شیخ نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ کمرے کے اندر پڑی کرسی پر بیٹھ کر میں نے شکریہ ادا کرنے کے فوراً بعد شیخ سے کہا کہ آپ کی انگلش بہت اچھی اور صاف ہے۔ میں نے بہت ہی کم عربوں کو اتنی صاف انگلش بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے مسکرا کر میری طرف بولا، میں نے اپنی تعلیم امریکہ میں ہی حاصل کی ہے، ویسے یہاں انٹرویو میرا نہیں تمہارا ہو رہا ہے۔ پھر میری اور شیخ کی 25 منٹ تک بات چیت ہوتی رہی۔ میری تعلیم، حالات حاضرہ، دنیا کے معاشی حالات، تیل کے بغیر عربوں کا مستقبل اور اسلامی ممالک کی زبوں والی پر بات چیت ہوتی رہی۔ انٹرویو کے بعد شیخ نے کہا، میں نے 30 بندوں کے انٹرویو صبح کیے ہیں اور 8 بندوں کے ابھی کر چکا ہوں، مگر مجھے اتنا متاثر کسی نے نہیں کیا جتنا تم نے کیا ہے۔ تم اپنی سلیکشن پکی سمجھو۔ میں نے مسکرا کر کہا، جناب وہ کلرک تو مجھے کبھی نہیں جانے دے گا۔ میری یہ بات سن کر شیخ دوبارہ اٹھا اور میرے ساتھ کلرک کے پاس گیا اور اس سے بولا، مسٹر امتیاز سلیکٹ ہو چکے ہیں، کوئی اور بندہ سعودیہ جائے نہ جائے، یہ بندہ ضرور جائے گا۔ پھر کلرک کے سامنے اپنا وزٹنگ کارڈ مجھے دیتے ہوئے بولا، امتیاز اگر کوئی مسئلہ ہو تو تم مجھ سے اس نمبر پر کال کر سکتے ہو۔ میرا خیال تھا کلرک شاید مجھ سے جھگڑا کرے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے مجھے مبارکباد دی اور صرف یہ پوچھا کہ تمہارا پاسپورٹ بنا ہوا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں وہ تو بنا ہوا ہے۔ پھر کلرک نے کہا، تم 5 دن کے اندر اندر فلاں کاغذات، پاسپورٹ اور فوٹو لے کر آ جانا۔ میں نے اشتیاق سے پوچھا، اس کے بعد کیا پروسیجر ہے؟ وہ بولا، کچھ بھی نہیں، پہلے تمہاری فائل بنے گی، پھر پروٹیکٹر ہوگا اور اس کے بعد ٹکٹ بنے گا اور تم سعودی عرب پہنچ جاؤ گے۔ میں نے 10 منٹ مزید گپ شپ کی بلکہ حقیقت میں وقت گزارا، اور جب دیکھا کہ ظفر کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں مقررہ جگہ کی طرف چل پڑا۔ ظفر وہاں پہلے سے موجود تھا۔ جب میں نے ظفر کو سعودی عرب کے لیے سلیکٹ ہونے والی بات بتائی تو اس نے اسے مذاق سمجھا، لیکن مجھے سنجیدہ دیکھ کر ظفر حیران رہ گیا اور بولا، نوکری اچھی ہے، تم چلے جاؤ۔ میں نے کہا، چلو گلیانہ چلتے ہیں اور گھر جا کر گھر والوں سے بات کرتے ہیں۔ گھر پہنچ کر جس کو بھی یہ بات سنائی، پہلے تو سب نے مذاق ہی سمجھا، پھر باجی کہنے لگی، عربوں میں نوکری بڑی سخت ہوتی ہے، اور پھر آپ نے تو کبھی پانی بھی خود ڈال کر نہیں پیا۔ بھائی، آپ پردیس میں کپڑے کیسے دھوگے، کھانا کیسے پکاؤ گے؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں جس کمپنی میں جا رہا ہوں وہ رینٹ اے کار کی کمپنی ہے، مجھے صرف اے سی لگے آفس کے اندر بیٹھنا ہے اور بس۔ رہائش بھی کمپنی کی طرف سے ملے گی اور بہت سی سہولیات بھی، مگر گھر والے پھر بھی راضی نہ ہوئے۔ بالآخر میں نے کہا، آپ لوگوں کو پتہ ہے مجھے خانہ کعبہ پر حاضری دینے کا کتنا شوق ہے، آپ یہی سمجھ لیں میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ اگر وہاں پر دل نہ لگا
اور کام پسند نہ آیا تو رکوں گا، ورنہ عمرہ کر کے واپس آ جاؤں گا۔ میری اس بات پر گھر والوں کو کچھ مطمئن ہوئے۔ والدہ صاحبہ تو ابھی بھی راضی نہیں تھیں۔ دراصل ساری زندگی میں کبھی ان سے اور وہ مجھ سے دور نہیں رہی تھیں۔ پنڈی رہتے ہوئے بھی میں ہر دوسرے دن گھر ضرور جاتا تھا۔ اس وقت کیا پتہ تھا کہ آنے والی زندگی کے بہت سے سال گھر کیا ملک سے ہی باہر گزارنے پڑیں گے۔ صوبیہ کہنے لگی، بھائی یہ جو اتنی محنت سے آپ CSS کی تیاری کر رہے ہو، اس کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا، امتحان تو ویسے بھی میں نے اگلے سال ہی دینا تھا، میں تیاری جاری رکھوں گا اور 2 سال بعد امتحان میں حصہ لے لوں گا۔ خیر اگلے چند دن میں تیاری ہو گئی۔ دوستوں میں جس نے بھی سنا حیران رہ گیا۔ 5 اگست کی PIA کی ٹکٹ بھی کنفرم ہو گئی۔ پہلے تو میں خاصا پرجوش تھا، مگر جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے میری اداسی بڑھ رہی تھی۔ گھر والوں سے دور جانے کا سوچ کر ہی دل ہول رہا تھا۔ پھر جب میں یہ سوچتا تھا کہ ان گلیوں کو میں سالوں بعد دیکھوں گا اور خدا جانے دوبارہ کب دیکھ سکوں گا بھی یا نہیں، یہ سوچ کر میری ہمت جواب دینے لگی۔ پھر میں نے خود سے کہا، اب عزت کا سوال ہے، یہ کڑوا گھونٹ تو پینا ہی پڑے گا۔ آخر کار 5 اگست کا دن آ ہی گیا اور میں سب رشتہ داروں سے باری باری ملنے کے بعد والد صاحب، والدہ صاحبہ، باجی، صوبی اور امجد سے ملا۔ والد صاحب نے ایک بار پھر یاد دہانی کروائی کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو فوراً واپس آ جانا۔ میں نے بھی ان کا دل رکھنے کے لیے حامی بھر لی۔ مجھے الوداع کہنے کے لیے ہماری ساری کرکٹ ٹیم کے علاوہ بہت سے دوسرے اور رشتہ دار بھی آ گئے۔ غالباً جمعرات کا دن تھا۔ شام 3 بجے PIA کے جہاز نے سعودی عرب کے لیے اڑان بھری اور میرا پردیس کا سفر شروع ہو گیا۔ وہ میرا پہلا فضائی سفر تھا۔ میرے علاوہ کئی اور لڑکے بھی ہماری کمپنی میں سلیکٹ ہو کر اسی جہاز سے سعودیہ جا رہے تھے۔ چونکہ ہم سب لڑکے اکٹھے تھے اس لیے بڑا مزہ آیا۔ ہماری منزل سعودی عرب کا جدید اور خوبصورت شہر ریاض تھا۔ کچھ عرصہ ریاض میں ٹریننگ کی، پھر مجھے دمام بھیج دیا گیا۔ سعودی عرب میں 22 ماہ کا وقت بڑے مزے میں گزرا۔ میرے سعودی عرب میں قیام کی تفصیل اور اہم واقعات میری کتاب باقی سب خیریت ہے کے مضمون سعودی عرب میں گزرے چند ماہ میں موجود ہے۔ اسی قیام کے دوران اللہ نے فضل کیا اور مجھے کئی بار اپنے گھر کی زیارت کا شرف بخشا۔ اسی دوران میں ہی میں نے اپنے والدین کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کیا۔ پارٹ 39 حج و عمرہ۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے درجنوں بار اپنے گھر کی حاضری کی توفیق دی، مگر میں یہاں پر چند ایک بار حاضری کا ہی حال و احوال بیان کروں گا۔ اگست 1993 میں جب سعودی عرب گیا تو میرا پہلا مقصد عمرہ کرنا ہی تھا۔ ہم سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض شہر میں پہنچے کیونکہ کمپنی کا آفس وہیں پر تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے فوراً ہی عمرے پر جانے کی اجازت مل جائے، مگر اس وقت ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے اجازت نامے کی ضرورت پڑتی تھی، اور اجازت نامہ اسی وقت ملتا تھا جب آپ کا اقامہ بن چکا ہو۔ خیر دل پر پتھر رکھ کر صبر کرنے لگا، ساتھ ہی ہر نماز میں دعا مانگتا کہ میرے مالک اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ 45 دن کی ٹریننگ کے بعد ہم 30 لڑکوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا گیا۔ 16 لڑکے کمپنی کے جدہ آفس میں چلے گئے، 13 لڑکے ریاض میں رہ گئے اور صرف مجھے دمام آفس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔
ان 45 دنوں میں کمپنی کا مالک تو ہمیں کہیں نظر نہ آیا۔ ایک فلپائنی جو کہ ریاض برانچ کا انچارج تھا سارے ہی معاملات دیکھ رہا تھا۔ میری اس سے بڑی اچھی گپ شپ تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں باقی لڑکوں کی نسبت انگلش زیادہ روانی سے بول لیتا تھا۔ میں نے مینیجر سے درخواست کی کہ مجھے جدہ بھیجا جائے اور مجھے یقین تھا کہ وہ میری بات مان لے گا، مگر جب دمام ٹرانسفر کی بات سنی تو مجھے غصہ آ گیا اور میں سیدھا مینیجر کے کمرے میں چلا گیا اور پرزور احتجاج بھی کیا۔ مینیجر نے میری بات سن کر مسکراتے ہوئے کہا کہ تم نئے ہو، تمہیں ابھی کچھ نہیں پتہ، میں نے تمہارے لیے جو بہتر سمجھا وہی کیا، تم ابھی دمام جاؤ، مجھے یقین ہے تم مجھے ساری زندگی دعائیں دو گے۔ میں نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے اپنی ضد پر اڑا رہا تو وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور مجھے ساتھ لے کر آفس سے باہر پارکنگ ایریا میں آنے لگا اور مجھ سے کہنے لگا، تم بہت اچھے اور قابل لڑکے ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم ضائع ہو جاؤ۔ اصل میں کمپنی کے جدہ آفس پر مصریوں کا قبضہ ہے، وہ کسی اور ملک کے بندے کو وہاں ٹکنے نہیں دیتے۔ یہاں پر یعنی ریاض میں فلپائنی چھائے ہوئے ہیں، جبکہ دمام میں پاکستانیوں کا ہولڈ ہے، وہ کسی دوسرے ملک کے بندے کو چلنے نہیں دیتے۔ ابھی ہمیں دمام میں کسی بندے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی میں نے تمہارا ٹرانسفر دمام میں کیا ہے تاکہ تم اپنے لوگوں کے ساتھ جلد ایڈجسٹ ہو جاؤ۔ شاید اسے میری آنکھوں میں بے یقینی نظر آئی یا کوئی اور بات اس نے محسوس کی۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ابھی تم چلے جاؤ، کچھ عرصہ وہاں رہ کر ماحول دیکھو، اگر تمہیں اچھا نہ لگے تو میرا وعدہ ہے جہاں تم کہو گے میں تمہارا ٹرانسفر کر دوں گا۔ بعد میں آنے والے وقت اور حالات نے اس کی ایک ایک بات سچ کر دکھائی۔ جو پاکستانی جدہ اور ریاض میں تھے ان کی زندگی اجیرن تھی، جبکہ دمام میں ہم لوگ عیاشی کر رہے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں دوسرے ملکوں کے لوگوں کی زندگیاں ہمارے لوگوں نے عذاب بنا رکھی تھیں۔ دمام پہنچنے کے چند دن بعد ہی میں نے عمرے پر جانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں جب انچارج سے بات کی تو پتہ چلا کمپنی کی پالیسی یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ کمپنی میں آنے کے 1 سال بعد عمرے کے لیے جا سکتا ہے۔ تاہم میری تاگودو اور اللہ کے فضل سے 1 ماہ بعد ہی مجھے عمرے پر جانے کی اجازت مل گئی۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے نجیب بھائی جو کہ ہمارے انچارج تھے، انہوں نے کمال مہربانی سے مجھے صرف 1 دن کی چھٹی دی۔ میں نے ڈبل شفٹ ڈیوٹی کر کے 1 دن کی چھٹی کو 2 دن بنا لیا اور یہی میرے لیے کافی تھا۔ دوستوں سے مشورے کے بعد میں نے مدینہ شریف کی فلائٹ لی اور واپسی مکہ شریف سے کی، کیونکہ میری ڈیوٹی ایئرپورٹ پر ہی تھی، اس لیے وقت بچانے کے لیے میں احرام وغیرہ ساتھ لے کر ہی ڈیوٹی پر چلا گیا اور جانے والوں کے توسط سے فلائٹ لی جو کہ ڈیوٹی ختم ہونے کے فوراً بعد مجھے مدینہ شریف پہنچا دے۔ میری ڈیوٹی رات 6 بجے سے صبح 2 بجے تک تھی۔ میں نے پنڈی کے لڑکے خرم سے بات کر کے 16 گھنٹے کی شفٹ کر لی، رات 6 بجے سے لے کر دن 10 بجے تک۔ اب خرم نے میری اگلی شفٹ کور کرنا تھی، اس نے بھی اگلے دن شام 6 بجے سے صبح 10 بجے تک کام کرنا تھا۔ اس کی مہربانی کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ عمرے پر جانے کے لیے مجھے 1 دن فالتو مل گیا۔ 16 گھنٹے کی شفٹ کرنے کے بعد ایئرپورٹ سے ہی میں جہاز میں بیٹھا اور تقریباً 90 منٹ میں جہاز نے مجھے مدینہ شریف کے ایئرپورٹ پر اتار دیا۔ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے میرا ارادہ تھا کہ جہاز کے اندر کچھ دیر کے لیے نیند لے لوں گا، مگر مارے خوشی کے نیند میرے پاس تک نہ آئی۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ مجھے کوئی تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ مدینہ شریف کا ایئرپورٹ دیکھ کر خاصی مایوسی ہوئی۔
चंद कमरों पर मुश्तमिल बिल्कुल सादा सा एयरपोर्ट था। खैर, मुझे एयरपोर्ट से क्या लेना देना था। मेरे लिए तो यही खुशी की बात और इंसिबात थी कि मैं अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी देने जा रहा हूँ। मेरे साथ ही जहाज़ में 2 सऊदी लड़के सफ़र कर रहे थे। गपशप के दौरान मैंने इन्हें बताया कि मैं उम्रा करने पहली बार मदीना शरीफ आया हूँ। जब इन लड़कों को से थोड़ी बेतकल्लुफ़ी हुई, तब मैंने इनसे कहा, क्या आप लोग मेरी रहनुमाई कर सकते हैं? एयरपोर्ट से निकलकर मस्जिद नबवी कैसे जाना है? इन लड़कों ने खुशदिली से मेरी रहनुमाई की हामी भर ली। मज़ीद गपशप करने पर जब इन लड़कों को पता चला कि उम्रे के लिए मुझे सिर्फ़ 1 दिन की छुट्टी मिली है और दूसरे दिन मैंने डबल शिफ्ट काम करके हासिल किया, तो वो खासे मुतासिर हुए। मैं इन दिनों साथ ही एयरपोर्ट से बाहर निकला। बाहर इन लड़कों का कोई जानने वाला उन्हें लेने आया हुआ था। उन्होंने मुझे भी अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया और घर जाने से पहले मुझे मस्जिद नबवी के सामने उतार दिया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और अपने रब का शुक्र कि इसने मेरे लिए ऐसा बेहतरीन वसीला बनाया। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैं इस शहर में था जहाँ पर मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल गुजारे थे। जब मैंने तसव्वुर किया कि अब जहाँ मैं खड़ा हूँ कभी उस ज़मीन पर उनके कदम मुबारक भी पड़े होंगे, तो मैंने बेइख्तियार ज़मीन को चूम लिया। मस्जिद में असर की अज़ान हो रही थी। मैंने नमाज मस्जिद के अंदर जाकर अदा की। फिर ख़द्दाम से पूछा, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देने का तरीक़ाकार क्या है? तो बताया कि मग़रिब के बाद बाबे इस्लाम को खोला जाता है। तुम नमाज बाबे सलाम के पास ही पढ़ना और जैसे ही दरवाज़ा खुले फ़ौरन अंदर दाखिल हो जाना। वहाँ पर बाकी लोग भी होंगे, तुम उनके साथ चलते चलते रोज़ा रसूल तक पहुँच जाओगे। मैंने भी ऐसे ही नम आँखों के साथ दुरूद शरीफ का विर्द करते हुए बाबे इस्लाम से दाखिल हुआ और दूसरे लोगों के साथ साथ चलता कुछ देर बाद रोज़ा रसूल के सामने पहुँच गया। अदब व एहतराम से सलाम अर्ज़ किया और सर झुकाकर दुरूद व सलाम पढ़ने लगा। इस वक्त मेरे दिल की जो कैफियत थी, इसे बयान करना शायद मुमकिन ही नहीं। बाज़ कैफियत ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ़ महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता। मेरी कैफियत भी कुछ ऐसी ही थी। गो के वहाँ पर ज़्यादा देर खड़ा होने की इजाज़त नहीं थी, फिर भी मैं किसी की परवाह ना करते हुए हस्बे मक़दूर वहाँ पर जितना वक्त गुजार सकता था गुजारा और जाते जाते फ़र्ते अक़ीदत से जाली को चूम लिया। पास खड़े हुए शर्ते ने अरबी ज़बान में मुझे मना भी किया, मगर मैं कहाँ पास आने वाला था। वहाँ से बाहर निकला तो दिल की कैफियत अजीब सी थी। दिल चाह रहा था कि वापस चला जाऊं और रोज़ा रसूल के सामने खड़ा होकर दुरूद व सलाम पढ़ता रहूं। मैंने दिल पर जब्र किया और बोझल कदमों से जन्नतुल बकी कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। वहाँ पर सारी कब्रें कच्ची थीं और किसी कब्र पर कोई निशानी नहीं लगी थी। वहाँ खड़े होकर फातिहा पढ़ी और वापस रियाजुल जन्ना की तरफ चल पड़ा। वहाँ पर भी दाखिले के वक्त शायद ख़त्म हो चुका था या कोई और वजह थी। शर्तें दाखिले नहीं होने दे रहे थे। मजबूरन वहाँ पर काम करने वाले एक पाकिस्तानी भाई को अपनी पोजीशन बताई कि मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरी मदद करो। इस अल्लाह के बंदे ने मुझे साथ लिया और कहीं से घुमा कर कन्नातों के बीच से मुझे गुजार कर रियाजुल जन्ना में पहुँचा दिया। मैंने इस भाई का, जो वहाँ पर खादिम की ड्यूटी अंजाम दे रहा था, शुक्रिया अदा किया। साथ ही अपने रब का भी शुक्र अदा किया और फिर जी भरकर रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। अल्लाह ताला से अपने लिए और अपने प्यारों के लिए दुआ मांगी। शायद मैं वहाँ मज़ीद कुछ देर रुकता, मगर एक शर्ते ने आकर मुझे बाजू से पकड़ा
اور بڑے احترام سے مجھے وہاں سے پرے اٹھا کر باہر کی راہ دکھائی۔ اتنے میں عشاء کی اذان ہو گئی۔ میں نے عشاء کی نماز بھی مسجد نبوی میں ہی ادا کی۔ پھر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میرے والدین، میرے بہن بھائیوں اور میری اولاد کو بھی بار بار یہاں آنے کی توفیق عطا فرما۔ درود شریف پڑھتے ہوئے مسجد نبوی سے نکلا اور پوچھا کہ اس جگہ پہنچ کر جہاں سے گاڑیاں مکہ شریف جاتی تھیں، وہاں پہنچ کر ایک ٹویوٹا ہائی ایس میں جا کر بیٹھ گیا، جس میں کئی دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہاں ٹویوٹا ہائی ایس مسافروں سے بھر گئی اور ہم لوگ مکہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران میں لبیک اللہم لبیک کا ورد کرتا رہا۔ میقات وہ جگہ جہاں پر ٹھہر کر احرام باندھنا اور عمرہ یا حج کی نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ حج یا عمرہ نہیں ہوتا۔ پر گاڑی روکی گئی اور کہا گیا جس نے عمرے کی نیت کرنی ہے وہ احرام باندھ لیں۔ میرے پاس اسکول بیگ جیسا چھوٹا سا بیگ تھا جس میں احرام موجود تھا۔ میں نے مسجد کے اندر جا کر غسل کیا، احرام باندھ کر عمرے کی نیت کر لی اور کپڑے بیگ میں ڈال لیے۔ فجر سے پہلے گاڑی نے ہمیں مسجد الحرام کے پاس اتارا۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ دل کی کیفیت کا بیان تو ممکن ہی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا، اپنے گھر حاضری کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ پوری دنیا میں شاید ہی کوئی مسلمان ہو جس کے دل میں اللہ کے گھر حاضری دینے کی خواہش نہ ہو۔ جھکے سر کے ساتھ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں کا ورد کرتے ہوئے مسجد الحرام میں داخل ہوا۔ تہجد کا وقت تھا، ہر طرف نور بکھرا ہوا تھا۔ میں نے خانہ کعبہ پر بہت بار دیکھا تھا، مگر اصل میں اپنی گنہگار آنکھوں سے آج پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ فرط عقیدت اور جذبات سے میرے جسم کا رواں رواں سرشار تھا۔ شاید میں اپنے آپ میں ہی نہیں تھا، یہ خانہ کعبہ کا جلال تھا یا یہاں پر بکھرا ہوا نور، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا وجود تنکے سے بھی ہلکا ہو گیا تھا اور میں ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ کئی دوستوں نے بتایا تھا کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے تو جو بھی دعا مانگی جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے بھی کئی دعائیں یاد کر رکھی تھیں۔ اس وقت اتنا ہوش کسے تھا کہ زبان سے کچھ کہتا، بس نگاہوں سے سجدے ٹپک رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت تھم گیا ہے اور شاید میں کسی اور ہی دنیا میں ہوں۔ خدا جانے میں اس کیفیت میں کتنی بار دیر رہا، ایک لمحہ یا پھر ایک صدی، کچھ خبر نہ تھی۔ ہوش مجھے اس وقت آیا جب پیچھے سے کالے حبشی کا کندھا زور سے مجھے لگا اور میں نے آگے بڑھ کر حجر اسود کے سامنے سے طواف شروع کیا۔ رش کم ہونے کی وجہ سے حجر اسود کو بوسہ دینے کی توفیق بھی نصیب ہوئی۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھے، پھر نیچے آ کر آب زمزم کا کنواں دیکھا۔ اب یہ ممکن نہیں کیونکہ حکومت نے اسے پوری طرح ڈھک دیا ہے۔ اس کے بعد صفا مروہ کے 7 چکر لگائے۔ چکر مکمل کرنے کے بعد احرام کھولنے سے پہلے مروہ کی پہاڑی پر بیٹھ گیا اور وہاں سے خانہ کعبہ کا دیدار کرنے لگا۔ آج کل یہ بھی ممکن نہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگا، یا اللہ اگر یہ عمرہ تو نے قبول کر لیا ہے تو پھر مجھے کوئی نشانی دے۔ میں باتیں کر رہا تھا، ساتھ ساتھ غیر ارادی طور پر زمین پر ہاتھ پھیر رہا تھا کہ اچانک پہاڑی سے ٹوٹ کر ایک چھوٹا سا پتھر میرے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ اتنا چھوٹا سا تھا کہ اسے کنکر کہنا مناسب ہوگا، مکئی کے دانے جتنا ہی ہوگا، مگر مجھے تو ایسے لگا جیسے ساری دنیا کی دولت حاصل ہو گئی۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد میں نے باہر نکل کر ناشتہ کیا اور مسجد عائشہ جانے کی راہ لی اور گاڑی میں بیٹھ کر مسجد عائشہ پہنچا۔ وہاں سے دوسرے عمرے کی نیت کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی
کہ اس عمرے کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دو، انہیں بھی اپنے گھر کی حاضری جلد نصیب فرما۔ دوسرے عمرے کے بعد میں نے کھانا کھایا، عصر کا وقت ہو چلا تھا اور مجھ پر تھکن کے آثار بھی تھے، مگر میں نے ہمت جمع رکھی اور تیسرے عمرے کے لیے مسجد عائشہ جا پہنچا۔ اس عمرے کے ثواب کی نیت میں نے اپنی پیاری خالہ مرحومہ زبیدہ خاتون کے لیے کی، اور جب میں نے تیسرا عمرہ مکمل کیا تو میں واقعی تھک چکا تھا، کیونکہ 16 گھنٹے کی ڈیوٹی بھی دے کر آیا تھا۔ مگر میں نے پھر یہ سوچ کر اپنے تھکے ہوئے وجود کو ہمت دلائی کہ خدا جانے پھر کب آنا نصیب ہو۔ تھوڑی دیر حرم شریف کے اندر ہی ریسٹ کیا، پھر چند طواف کیے اور رات کا تقریباً سارا وقت حرم شریف کے اندر ہی گزارا۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر میں جدہ کے لیے روانہ ہو گیا، کیونکہ آج رات کو مجھے اپنی ڈیوٹی پر بھی پہنچنا تھا۔ اگلے سال اللہ تعالیٰ نے پھر حاضری کی توفیق دی۔ اس بار میرے پاس 5 دن تھے، اس لیے میں نے جی بھر کر عبادت کی۔ 1994 کا ایک عمرہ مجھے یاد ہے، یہ فجر کے بعد اشراق کے وقت ادا کیا تھا۔ اس وقت طواف کرنے والے لوگ بہت ہی کم تھے، اور میں نے طواف کے 7 چکروں کے دوران ہر چکر میں حجر اسود کو بوسہ دیا تھا۔ 1995 میں اللہ تعالیٰ نے میرے والدین کو حج کی سعادت عطا کی، اور ان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی۔ جب ابا جی امی جی کے حج پہ جانے کا پروگرام فائنل ہو گیا تو میں نے بھی اپنے آفس میں حج پر جانے کی درخواست دے دی، مگر وہاں پر ٹال مٹول جاری رہا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ حج کی اجازت ہیڈ آفس سے دی جاتی ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں والد صاحب اور والدہ صاحبہ کے مکہ شریف پہنچنے سے پہلے ہی پہنچ جاؤں، مگر ایسا نہ ہو سکا، مجھ سے پہلے پہنچ گئے۔ مگر اللہ کا فضل جاری رہا کہ 6 ذی الحج کو میں بھی پہنچ گیا اور حج کے سارے ارکان والد صاحب اور والدہ صاحبہ کے ساتھ ادا کیے۔ اس وقت والدہ صاحب کی والد صاحب کی صحت بہت اچھی تھی، مگر دیگر عبادات عمرے کے علاوہ والد صاحب نے 105 طواف کیے۔ میں نے آج تک کسی نوجوان بندے سے کبھی یہ نہیں سنا کہ اس نے اتنے زیادہ طواف کیے ہوں۔ دوران حج و طواف زیارت ہم نے دوسری منزل پر کیا، کیونکہ صحن میں بہت زیادہ رش تھا۔ اس طواف میں ہمیں 3.5 گھنٹے سے زیادہ وقت لگا۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور یادگار لمحہ تھا جب شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے اور حج کے دیگر مناسک ادا کرتے ہوئے آگے آگے میں ہوتا، پیچھے پیچھے میری والدہ صاحبہ، جنہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوتا، اور ان سے پیچھے والد صاحب۔ ہم دھکم پیل سے بچنے کے لیے والدہ صاحبہ کو درمیان میں لے کر چلتے تھے۔ اس کے بعد بھی اللہ کا فضل و کرم شامل حال رہا، اور میں نے کافی دفعہ اس کے در پر حاضر ہونے کی سعادت حاصل کی۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے آپ اس کتاب کو آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔